کہانی کا آغاز فیلکن گروپ کے ایک عظیم جنگجو گریگری سے ہوتا ہے جو ایک بلند چٹان پر واقع قدیم چیمبر میں ایک خطرناک چڑیل مالکن کو قید کر رہا ہوتا ہے۔ گریگری کا اصل مشن یہ تھا کہ وہ مافوق الفطرت قوتوں سے انسانوں کو محفوظ رکھے۔ چڑیل کو قید کرنے کے بعد گریگری واپس اپنی راہ پر چل دیتا ہے۔ اسی طرح کئی سو سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک رات بلڈ مون خونی چاند نمودار ہوتا ہے۔ اس رات چاند مکمل طور پر سرخ ہوتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مالکن کی طاقتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ چیمبر سے خود کو آزاد کرا لیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹا سا گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں اگر بیل بجائی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو فوراً مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بوڑھے شخص کو دکھایا جاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ وہی گریگری ہوتا ہے۔ اس کا ایک اسسٹنٹ ولیم بھی ہوتا ہے جو اسے لینے آتا ہے تاکہ وہ گاؤں کی مدد کرے۔ اسی دوران ریاست کے کچھ سپاہی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور گریگری کو بوڑھا سمجھ کر اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، مگر گریگری انہیں اچھی طرح سبق سکھاتا ہے اور ولیم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ روانگی سے قبل وہ اپنا کالا جادو کا سامان اٹھاتا ہے اور ایک پرانے چرچ میں پہنچتا ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی قید ہوتی ہے جس پر مالکن چڑیل کی روح قابض ہوتی ہے۔ گریگری فوراً پہچان لیتا ہے کہ مالکن واپس آ چکی ہے، چنانچہ وہ بچی پر جادو آزما کر مالکن کی روح کو نکال دیتا ہے۔ باہر نکلتے ہی مالکن اسے دھمکی دیتی ہے اور اپنے ڈریگن جیسے روپ میں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چونکہ سلور چاندی اس کی کمزوری تھی، اس لیے گریگری اور ولیم اسے چاندی کی زنجیروں سے دوبارہ قید کر لیتے ہیں۔ لیکن اس بار مالکن ولیم کو بھی ساتھ نجڑی میں گھسیٹ لیتی ہے اور ولیم کی طاقت چوس کر مزید جوان اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ گریگری جانتا تھا کہ مالکن دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے وہ پورے پنجرے سمیت آگ لگا دیتا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ مالکن اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بن چکی ہے۔ وہ آگ سے بچ نکلتی ہے اور فرار ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں ایک گاؤں میں ٹائم نامی لڑکا دکھایا جاتا ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ کچھ دنوں سے اسے عجیب و غریب خواب اور مافوق الفطرت مناظر نظر آ رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ الفادیر گریگری گاؤں پہنچتا ہے اور ٹانم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں ایک راز کھلتا ہے کہ جو لڑکا ساتویں بیٹے کا ساتواں بیٹا ہو، اس میں خاص روحانی طاقتیں پیدا ہوتی ہے، اور ٹانم وہی لڑکا تھا۔ ٹانم خود بھی کئی بار اپنے خوابوں میں گریگری کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ خوشی سے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں پہلے تو انکار کرتی ہے، لیکن آخرکار وہ مان جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو ایک تعویذ دے کر رخصت کرتی ہے تاکہ وہ باری طاقتوں سے محفوظ رہے۔ دوسری طرف مالکن اپنے پرانے محل میں پہنچتی ہے جو اب کھنڈر بن چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہن لیزی کو دوبارہ زندہ کر کے اس کی خوبصورتی لوٹا دیتی ہے۔ پھر وہ اپنے محل کو نئے سرے سے شاندار بناتی ہے اور گریگری سے انتقام لینے کی قسم کھاتی ہے۔ وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ گریگری اور ٹانم بازار سے سامان خریدنے جاتے ہیں جہاں کچھ لوگ ایک لڑکی کو جلانے لے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسے چڑیل سمجھتے تھے۔ ٹانم انہیں روک کر کہتا ہے کہ وہ گریگری کا اسسٹنٹ ہے اور یہ مسئلہ خود حل کرے گا۔ لڑکی کا نام ایلس ہوتا ہے۔ وہ ٹانم کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، مگر جاتے ہوئے گریگری سے بھی اس ملاقات کو چھپانے کا کہتی ہے۔ دراصل ایلس نصف انسان اور نصف چڑیل تھی اور اسے مالکن نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ ایلس کی مالکن سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں مالکن بہت خوش ہوتی ہے کہ ایلس ان پر نظر رکھے گی۔ ادھر گریگری اور ٹانم ایک خطرناک جنگل سے گزرتے ہیں جہاں ایک ڈرندے ان کے سامنے آتا ہے، لیکن وہ گریگری کا دوست نکلتا ہے۔ بعد میں گریگری ٹانم کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ٹانم وہاں ایک تصویر دیکھ کر جان لیتا ہے کہ گریگری فالکن گروپ کا رکن تھا، ایک ایسا خفیہ گروپ جو بدروحوں اور چڑیلوں سے جنگ کرتا تھا۔ گریگری بتاتا ہے کہ وہ اس گروپ کا آخری رکن بچا ہے۔ گریگری دیکھنا چاہتا ہے کہ ٹانم چڑیلوں سے لڑنے کے قابل ہے یا نہیں، لیکن ٹانم اتنا ماہر نہیں ہوتا اور سونے چلا جاتا ہے۔ رات کے وقت اچانک اسے دروازے پر کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو کہانی یہاں سے آگے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اب چاہیں تو میں اس کہانی کا اگلا حصہ بھی لکھ سکتا ہوں جہاں ایلس کی سچائی سامنے آئے گی، مالکن کا اصل منصوبہ کیا ہے اور کیا ٹانم اپنے مقدر کو نبھا سکے گا یا نہیں۔ بس بتائیں کہ اگلا حصہ چاہیے یا نہیں۔ بالکل نیچے مکمل اردو کہانی دوبارہ دی جا رہی ہے کاپی بٹن کے ساتھ تاکہ آپ آسانی سے استعمال کر سکیں۔ فالکن گروپ اور مادر مالکن کی خوفناک جنگ۔
مکمل اردو کہانی کا آغاز فیلکن گروپ کے ایک عظیم جنگجو گریگری سے ہوتا ہے جو ایک بلند چٹان پر واقع قدیم چیمبر میں ایک خطرناک چڑیل مالکن کو قید کر رہا ہوتا ہے۔ گریگری کا اصل مشن یہ تھا کہ وہ مافوق الفطرت قوتوں سے انسانوں کو محفوظ رکھے۔ چڑیل کو قید کرنے کے بعد گریگری واپس اپنی راہ پر چل دیتا ہے۔ اسی طرح کئی سو سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک رات بلڈ مون خونی چاند نمودار ہوتا ہے۔ اس رات چاند مکمل طور پر سرخ ہوتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مالکن کی طاقتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ چیمبر سے خود کو آزاد کرا لیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹا سا گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں اگر بیل بجائی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو فوراً مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بوڑھے شخص کو دکھایا جاتا ہے جہاں اگر بیل بجائی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو فوراً مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بوڑھے شخص کو دکھایا جاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ وہی گریگری ہوتا ہے۔ اس کا ایک اسسٹنٹ ولیم بھی ہوتا ہے جو اسے لینے آتا ہے تاکہ وہ گاؤں کی مدد کرے۔ اسی دوران ریاست کے کچھ سپاہی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور گریگری کو بوڑھا سمجھ کر اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، مگر گریگری انہیں اچھی طرح سبق سکھاتا ہے اور ولیم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ روانگی سے قبل وہ اپنا کالا جادو کا سامان اٹھاتا ہے اور ایک پرانے چرچ میں پہنچتا ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی قید ہوتی ہے جس پر مالکن چڑیل کی روح قابض ہوتی ہے۔ گریگری فوراً پہچان لیتا ہے کہ مالکن واپس آ چکی ہے، چنانچہ وہ بچی پر جادو آزما کر مالکن کی روح کو نکال دیتا ہے۔ باہر نکلتے ہی مالکن اسے دھمکی دیتی ہے اور اپنے ڈریگن جیسے روپ میں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چونکہ سلور چاندی اس کی کمزوری تھی اس لیے گریگری اور ولیم اسے چاندی کی زنجیروں سے دوبارہ قید کر لیتے ہیں۔ لیکن اس بار مالکن ولیم کو بھی ساتھ نجڑی میں گھسیٹ لیتی ہے اور ولیم کی طاقت چوس کر مزید جوان اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ گریگری جانتا تھا کہ مالکن دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے وہ پورے پنجرے سمیت آگ لگا دیتا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ مالکن اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بن چکی ہے۔ وہ آگ سے بچ نکلتی ہے اور فرار ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں ایک گاؤں میں ٹائم نامی لڑکا دکھایا جاتا ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ کچھ دنوں سے اسے عجیب و غریب خواب اور مافوق الفطرت مناظر نظر آ رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ الفادیر گریگری گاؤں پہنچتا ہے اور ٹانم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں ایک راز کھلتا ہے کہ جو لڑکا ساتویں بیٹے کا ساتواں بیٹا ہو، اس میں خاص روحانی طاقتیں پیدا ہوتی ہے، اور ٹانم وہی لڑکا تھا۔ ٹانم خود بھی کئی بار اپنے خوابوں میں گریگری کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ خوشی سے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں پہلے تو انکار کرتی ہے لیکن آخرکار وہ مان جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو ایک تعویذ دے کر رخصت کرتی ہے تاکہ وہ باری طاقتوں سے محفوظ رہے۔ دوسری طرف مالکن اپنے پرانے محل میں پہنچتی ہے جو اب بن چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہن لیزی کو دوبارہ زندہ کر کے اس کی خوبصورتی لوٹا دیتی ہے، پھر وہ اپنے محل کو نئے سرے سے شاندار بناتی ہے اور گریگری سے انتقام لینے کی قسم کھاتی ہے۔ وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ گریگری اور ٹانم بازار سے سامان خریدنے جاتے ہیں جہاں کچھ لوگ ایک لڑکی کو جلانے لے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسے چڑیل سمجھتے تھے۔ ٹانم انہیں روک کر کہتا ہے کہ وہ گریگری کا اسسٹنٹ ہے اور یہ مسئلہ خود حل کرے گا۔ لڑکی کا نام ایلس ہوتا ہے۔ وہ ٹانم کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی مگر جاتے ہوئے گریگری سے بھی اس ملاقات کو چھپانے کا کہتی ہے۔ دراصل ایلس نصف انسان اور نصف چڑیل تھی اور اسے مالکن نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ ایلس کی مالکن سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں مالکن بہت خوش ہوتی ہے کہ ایلس ان پر نظر رکھے گی۔ ادھر گریگری اور ٹانم ایک خطرناک جنگل سے گزرتے ہیں جہاں ایک ڈرندے ان کے سامنے آتا ہے، لیکن وہ گریگری کا دوست نکلتا ہے۔ بعد میں گریگری ٹانم کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ٹانم وہاں ایک تصویر دیکھ کر جان لیتا ہے کہ گریگری فالکن گروپ کا رکن تھا، ایک ایسا خفیہ گروپ جو بدروحوں اور چڑیلوں سے جنگ کرتا تھا۔ گریگری بتاتا ہے کہ وہ اس گروپ کا آخری رکن بچا ہے۔ گریگری دیکھنا چاہتا ہے کہ ٹانم چڑیلوں سے لڑنے کے قابل ہے یا نہیں، لیکن ٹانم اتنا ماہر نہیں ہوتا اور سونے چلا جاتا ہے۔ رات کے وقت اچانک اسے دروازے پر کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو کہانی یہاں سے آگے بھی ہو سکتی۔ کہانی کا آغاز فیلکن گروپ کے ایک عظیم جنگجو گریگری سے ہوتا ہے جو ایک بلند چٹان پر واقع قدیم چیمبر میں ایک خطرناک چڑیل مالکن کو قید کر رہا ہوتا ہے۔ گریگری کا اصل مشن یہ تھا کہ وہ مافوق الفطرت قوتوں سے انسانوں کو محفوظ رکھے۔ چڑیل کو قید کرنے کے بعد گریگری واپس اپنی راہ پر چل دیتا ہے۔
इसी तरह कई सौ साल गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि एक रात बिल्ड मून, खूनी चांद, नमूदार होता है। इस रात चांद मुकम्मल तौर पर सुर्ख होता है, और यही वो वक्त होता है जब मालिकन की ताकतें कई गुना बढ़ जाती है। वो चैम्बर से खुद को आज़ाद करा लेती है। इसके बाद हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहां अगर बैल बिजाई जाए तो इसका मतलब होता है कि किसी को फौरन मदद की जरूरत है। यहाँ एक बूढ़े शख्स को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही ग्रेगरी होता है। इसका एक असिस्टेंट विलियम भी होता है, जो इसे लेने आता है ताकि वो गांव की मदद करे। इसी दौरान रियासत के कुछ सिपाही भी वहां आ जाते हैं और ग्रेगरी को बूढ़ा समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मगर ग्रेगरी उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाता है और विलियम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रवानगी से कब्ल वो अपना काला जादू का सामान उठाता है और एक पुराने चर्च में पहुंचता है। वहां एक छोटी सी बच्ची कैद होती है, जिस पर मालिकन चुड़ैल की रूह काबिज होती है। ग्रेगरी फौरन पहचान लेता है कि मालिकन वापस आ चुकी है, चुनांचे वो बच्ची पर जादू आजमा कर मालिकन की रूह को निकाल देता है। बाहर निकलते ही मालिकन इसे धमकी देती है और अपने ड्रैगन जैसे रूप में भागने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि सिल्वर, चांदी, इसकी कमजोरी थी, इसलिए ग्रेगरी और विलियम इसे चांदी की जंजीरों से दोबारा कैद कर लेते हैं। लेकिन इस बार मालिकन विलियम को भी साथ निजड़ी में घसीट लेती है और विलियम की ताकत चूस कर मजीद जवान और खतरनाक हो जाती है। ग्रेगरी जानता था कि मालिकन दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो पूरे पिंजरे समेत आग लगा देता है, मगर इसे अंदाजा नहीं होता कि मालिकन अब रात के वक्त टानम दरवाजे पर दस्तक महसूस करता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां एलिस खड़ी होती है। वो कहती है कि इसे ख्वाब में दिखाया गया था कि टानम को इस वक्त मदद की जरूरत होगी। ग्रेगरी पहले तो हैरान होता है, लेकिन एलिस की बातों में कोई जादू छुपा होता है जो ग्रेगरी को कुछ देर के लिए खामोश कर देता है। अगले दिन ग्रेगरी टानम को जंग की मशक करवाने लगता है। वो इसे जादुई तलवार, चांदी के खंजर और मुहाफिज तावीज के इस्तेमाल सिखाता है। टानम अगरचे ताकतवर नहीं, लेकिन इसके अंदर कोई पोशीदा कुवत मौजूद होती है जो वक्ता फ़ौक़ता ज़ाहिर होने लगती है। इसी दौरान मालिकन चुड़ैल अपनी अंधेरी फौज इकट्ठी कर लेती है, जिनमें साया रूहें, जहरीले परिंदे और बद्दुआ देने वाली औरतें शामिल होती हैं। वो एक खून आशाम जादूगर को भी जिंदा कर लेती है, जिसका नाम राजक होता है, और वो सदियों पहले फाल्कन ग्रुप के कई अफराद को खत्म कर चुका होता है। दूसरी तरफ एलिस, जो बज़ाहिर टानम की दोस्त बन चुकी होती है, अंदर ही अंदर कश्मकश का शिकार होती है। एक तरफ वो मालिकन की जासूस होती है और दूसरी तरफ टानम की नरमी और सच्चाई इसे बदलने लगती है। आखिरकार वो टानम को सच बताने का फैसला करती है। एक रात वो इसे कहती है, मैं तुम्हें धोखा दे रही थी। मैं मादर मालिकन की तरफ से भेजी गई थी, मगर अब मैं खुद को तुम्हारे साथ महफूज महसूस करती हूँ। टानम को सदमा तो होता है, लेकिन वो एलिस के बदलते दिल को समझता है और उसका साथ देने का फैसला करता है। अब वक्त आता है फैसला कुन जंग का। ग्रेगरी, टानम, एलिस और कुछ और छोटे जादूगर एक पहाड़ी किले पर पनाह लेते हैं, जहां फाल्कन ग्रुप की आखिरी किताबें और हथियार मौजूद होते हैं। ग्रेगरी किताब से एक कदीम जादू पढ़ता है जिससे मादेर मालिकन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक खालिस रूह की कुर्बानी दरकार होती है। दुश्मनों की फौज हमला करती है। आसमान पर काली बिजली, जमीन पर जलजला और हर तरफ चीख ओ पुकार। इस दौरान टानम की असल ताकत बेदार होती है। वो न सिर्फ चांदी को कंट्रोल करता है, बल्कि रोशनी का एक हाला इसके इर्द गिर्द बन जाता है। एलिस मादेर मालिकन को रोकने के लिए खुद को सामने कर देती है। वो जानती है कि इसकी कुर्बानी ही दुनिया को बचा सकती है। एलिस की कुर्बानी से वो जादू मुकम्मल होता है और टानम मादर मालिकन पर आखिरी वार करता है। एक जोरदार चीख के साथ मादर मालिकन, राजक और उसकी सारी फौज राख बन जाती है, लेकिन एलिस की कुर्बानी टानम को तोड़ देती है। कहानी के आखिर में ग्रेगरी इसे गिले लगाता है और कहता है, तुम अब फाल्कन ग्रुप के वारिस हो। तुम वो आखिरी उम्मीद हो जिसने दुनिया को बचाया। वो कहानी खत्म होती है, लेकिन फाल्कन ग्रुप की नई शुरुआत के साथ एलिस की कुर्बानी के बाद मैदान जंग में सन्नाटा छा गया था। टानम खामोश खड़ा, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए एलिस की राख की तरफ देख रहा था। इस लम्हे ग्रेगरी इसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, असल जंग अब शुरू हुई है बेटे। एलिस की रूह ने अपनी रोशनी टानम के दिल में छोड़ दी थी। इसी रोशनी से टानम में वो ताकत पैदा हुई जिससे वो फाल्कन ग्रुप का नया रहनुमा बनने वाला था। अगले चंद दिनों में टानम और ग्रेगरी एक नए मिशन पर निकलते हैं। दुनिया में मौजूद वो तमाम छुपे हुए बच्चे जो सातवें बेटे के सातवें बेटे हैं, उनकी तलाश के लिए।
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کبھی کوئی نئی چڑیلوں کی سلطنت الفابری تو صرف وہی بچے دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ اسی دوران ہمیں ایک غار میں زندہ بچی ہوئی چڑیل مارنا دکھائی جاتی ہے جو مالکن کی بہن تھی اور سب سے چالاک۔ وہ مالکن کی موت کے بعد سارا جادو سمیٹ رہی تھی تاکہ مستقبل میں بدلہ لیا جا سکے۔ مارنا ایلس کی راکھ کی تلاش میں تھی کیونکہ ایلس نصف انسان نصف چڑیل تھی اور اس کی راکھ سے ایسا جادو تیار ہو سکتا تھا جو مردوں کو زندہ کر دے۔ ادھر ٹانم کو ہر رات خواب آ رہے تھے۔ خوابوں میں ایلس اسے کسی